اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے کلاس 10 اسلامیات. کلاس 10 اسلامیات حصہ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں. پہلی حدیث ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 11. سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق سمجھنے کا میتھڈ سماعت کر لیں، ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھایا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے لیکچر کے دوران میں آپ کو MCQs کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور جو اہم شارٹ کوشچنز اور آنسرز بنتے جائیں گے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے. سب سے پہلی بات، جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کی مکمل تشریح جو دی ہوئی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے سیم ورڈنگ میں یاد کرنی ہے. اس کے بعد آپ ایکسٹرا جتنا بھی لکھنا چاہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. یہ ہے عربی عبارت حدیث مبارکہ کی. اب دیکھیں اس کا تمام لفظی ترجمہ. الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، عماد کا مطلب ہے ستون، دین کا مطلب ہے دین، واو کا مطلب ہے اور من کا مطلب ہے جس نے، اقامہ کا مطلب ہے قائم کیا. ہا سے مراد یہ نماز، ہا یہ ضمیر ہے، پروناؤن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ نماز کی طرف لوٹ رہی ہے. جس نے نماز کو قائم کیا. فقد کا مطلب ہے تو تحقیق، اقامہ قائم کیا، الدین کا مطلب ہے دین، واو پھر من، اور جس نے ہدمہ اس کو ڈھا دیا، فقط پس تحقیق، ہدمہ گرا دیا، الدین دین کا مطلب ہے دین. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا بامحاورہ ترجمہ. الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزامپل دینا، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے مثال دینا، ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دین کو ایک عمارت کے ساتھ ہم ایک عمارت بناتے ہیں تو یاد رکھیں، یا تو ہم عمارت بنانے کے لیے اس کی سائڈوں پر چاروں دیواریں بنائیں گے، اگر دیواریں نہیں بنائیں گے تو پھر ہم پلر بنائیں گے. ان پلرز کو اردو میں ہم ستون کہتے ہیں. تو ان ستونوں پر ہم اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں. اسی طرح دین کی بھی ایک عمارت ہے، اور وہ اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اگر بندہ ان میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب یاد رکھیں، اس حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. پھر آگے کیا کہا؟ جس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. ایک پلر نماز ہے، جس نے اس ستون کو قائم رکھا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ وقت پر نماز ادا کرتا رہا. اسی طرح قرآن پاک میں بھی نماز کے بارے میں آیا، اور یاد رکھیں یہ 700 مرتبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ یہ حکم دیا ہے قرآن پاک میں، واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیوں؟ یہی نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، یہی نماز بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ نماز دین اسلام کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو قائم کیا وہ سمجھے اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا۔ نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بد کلامی سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کون سا امتی ہوگا جو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہ اکٹھا کرے؟ اسی طرح ہر بندہ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں، اے اللہ ہمیں جنت میں مقام عطا فرما دے۔ تو یاد رکھیں جنت بھی ایک عمارت ہے، اس کا ایک دروازہ بھی ہے۔ ویسے تو دروازے بہت سارے ہیں، یہاں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دروازہ ہے اور دروازے کے اوپر تالا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک نے فرمایا اگر جنت میں جانا ہو تو وہاں کیا ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ اب آ جائے اپنے ٹیکسٹ بک کی تشریح کی طرف کہ جس نے اس ستون کو قائم کیا گویا اس نے دین کی عمارت کے ستون کو قائم کیا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا گویا اس نے اپنے پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طرح نماز کی مکمل اہمیت واضح ہو گئی۔ اب سوال آ سکتا ہے ہر مسلمان پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آگے آ رہا ہے ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ 5 مرتبہ ہمیں مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ یاد رکھو ہم باقی کامیابیوں کی طرف تو جاتے ہیں لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جب رب کائنات کا بلاوا آئے تو بندہ اس بلاوے پر لبیک و سعدیک کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ نعرہ لگائے اور اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ تو یہ 5 مرتبہ امتحان کا موقع آتا ہے کہ بندے کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال بھی آ سکتا ہے شارٹ آنسر کہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کس طرح بلاتا ہے؟ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر لکھا ہے کہ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ بھی ہے فوراً اذان کی آواز سنتا ہے اور دوڑتا ہوا مسجد میں آتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے سچے ہونے کی نشانی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہی عمل ہے جس کے ذریعے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی پاک، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو یوں سمجھا کرو کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو، یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے جو ترک نماز سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ترک نماز بندہ نہیں پڑھتا تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر نماز کے ٹاپک پر ہم گفتگو کریں تو
وہ بہت ہی وسیع ہے۔ یہاں ہم نے گفتگو کرنی ہے 10th کے لیول کے مطابق، اتنا آپ لکھیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، بے نمازی کا انجام، مختلف احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں، اور ہمارے پاس اگر آپ کو چاہیے نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔